اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقسام الدلالت الوضعیہ صحیح ہے دلالت وضعیہ کی قسمیں کہہ رہے ہیں وَهَذِهِ الدَّلَالَةُ الْوَضْعِيَّةُ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ وَهَذِهِ الدَّلَالَةُ الْوَضْعِيَّةُ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ کہ یہ دلالت وضعیہ تقسیم ہوتی ہے دو قسموں میں. صحیح ہے. اب یہاں نیچے انہوں نے دیکھیے ایک نمبر کا حاشیہ دیا, ایک نمبر پہ نیچے آ کے کیا کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں انما قسمنا الوضعیۃ فقط الى هذین القسمین, کہ ہم نے صرف اور صرف وضعیہ کی ان دو قسموں کی طرف تقسیم کی ہے. انما قسمنا ہے تمہارے یہاں کیوں نہیں موجود ہے؟ ہاں انما قسمنا. قسمنا کس باب سے ہے رضی؟ قسمنا انما قسمنا, قسمنا کس باب سے ہے؟ کیا باب سلاسی؟ ارے یار کس باب سے ہے وہ بتائیے نا. قسمنا داراغب تفعیل سے, باب تفعیل سے. انما قسمنا الوضعیۃ فقط, ہم نے صرف اور صرف وضعیہ کی تقسیم کی الی ہذین القسمین, ان دو قسموں کی طرف. لأن العقلیۃ والطبعیۃ, صحیح ہے کیا ہے یہ جی؟ اچھا, لأن العقلیۃ والطبعیۃ وإن كان الدال فيهما قد يكون لفظا, صحیح ہے, اس لیے کہ عقلیہ اور طبعیہ میں بھی اگر دال ان دونوں میں بھی کیا ہوتا ہے, لفظی ہوتا ہے. لا ثمرۃ فی تقسیمہما الی القسمین, لیکن اس کا کوئی ثمرہ نہیں ہے, کوئی نتیجہ نہیں ہے. فی تقسیمہما, ان دونوں کو تقسیم کرنے کا, یعنی کن دونوں کو, طبعیہ اور عقلیہ کو, الی القسمین, ان دو قسموں میں, یعنی لفظیہ اور غیر لفظیہ میں. لعدم اختصاص کل قسم بشیء دون الآخر, اس لیے کہ ان میں کوئی ایک بھی کیا ہے, کوئی ایک قسم بھی مخصوص نہیں ہے. ولیس کذالک الوضعیہ, صحیح ہے, یعنی نہ لفظیہ مخصوص ہے نہ وضعیہ, ارے غیر لفظیہ مخصوص ہے. کہ اگر ہم عقلیہ لفظیہ کی تقسیم کر دیں تو عقلیہ لفظیہ کام آئے گا کہ غیر لفظیہ کام آئے گا؟ کہا کہ چاہے وہ طبعیہ کی تقسیم ہو چاہے لفظیہ ارے عقلیہ کی, دونوں کسی ان کا کوئی نتیجہ نہیں ہے, کوئی مخصوص نہیں ہے. ولیس کذالک الوضعیہ, لیکن وضعیہ اس طرح سے نہیں ہے. لانقسام اللفظیۃ منها الی اقسامها الثلاثہ, اس لیے کہ اس کی جو لفظیہ ہوتی ہے اس کی کتنی قسمیں ہو جاتی ہیں, 3 قسمیں ہو جاتی ہیں. الآتیہ دون غیر اللفظیہ, لیکن جو غیر لفظیہ ہوگی اس کی بھی تقسیم ہوگی 3. کہا نہیں, اس کی تقسیم نہیں ہوگی. بل کل هذا التقسیم للدلالۃ انما هو مقدمۃ لفهم الدلالۃ الوضعیۃ اللفظیۃ واقسامها. کہہ رہے بل کا کل هذا التقسیم للدلالہ, بلکہ یہ تمام چیزیں تقسیم کرنے, دلالت کی تقسیم. مطلب لال ہے تو مستقل جل رہی ہے, ایک تھوڑا سا جل رہی ہے بند اور جل رہی ہے بند اور جناب ایسے دو تقسیم نہیں ہوئی جناب. یہ قسم نہیں ہوئی, وہ قسم نہیں نہ ہوگی بیٹا, اس کا اسی لائٹ کا جلنا بجھنا ہے. لیکن اس طریقے مثلا لفظیہ کا کیا ہوتا ہے کہ ایک ہے کہ اس کے مکمل معنی, ایک التزامی معنی اور ایک آدھے پہ معنی, یعنی کچھ پہ جو دلالت کرتی ہیں. صحیح ہے. اس کا مین منطق کا کیا ہے, منطق ایسی گفتگو کرتا ہی نہیں ہے کہ جس کا کوئی ثمرہ نہ ہو.
وہ تقسیم نہیں کرے گا، وہ گفتگو بھی اس میں منطق کے اندر نہیں پائی جائے گی. صرف اور صرف وہ گفتگو ہوتی ہے جس کا کوئی کیا ہوتا ہے، ثمرہ ہوتا ہے، کوئی نتیجہ ہوتا ہے. اب بتائیے خلاصۃ المنطق میں آپ نے قسمیں پڑھی ہیں، انہوں نے نہیں کی قسمیں، انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی کرنے کا فائدہ نہیں ہے، وہ ہمارا غرض بھی نہیں ہے. اب وہ چونکہ ابتدائی مراحل میں منطق سکھا رہے ہیں تو وہاں آپ کو بتا دیا. اب یہ ایک اختصاصی کتاب ہے. کہہ رہے ہیں بل کل هذا التقسیم للدلالہ، کہہ رہے ہیں جو دلالت کی ہم نے یہ ابھی تک جو تقسیم آپ کو بتائی ہے، انما هو مقدمۃ لفهم الدلالۃ الوضعیہ، یہ سب مقدمہ تھا تاکہ اس کے ذریعے سے آپ دلالت وضعیہ کو کیا کریں، سمجھ جائیں. کیا ہے اس کے بعد وہی بس ختم. ہمارے یہاں تھوڑا مٹا ہوا ہے. اقسامها، اچھا وضعیت اللفظیہ و اقسامها، صحیح ہے، یعنی وضعیہ لفظیہ کو ہم سمجھ جائیں اور اس کی قسموں کو سمجھ جائیں. تو آئیے دیکھتے ہیں مولانا الدلالۃ اللفظیہ. صحیح ہے. ارے بھائی دو قسمیں ہیں نا، الا قسمین، الف الدلالۃ اللفظیہ، الوضعیۃ اللفظیہ ہے. وضعیہ کی قسمیں ہیں تو وضعیہ تو ہے ہی ہے، سمجھ رہے ہیں، یہاں رہے چاہے نہ رہے. یہ جناب بیان کریں جناب، یہ نہ پڑھائیں گے تب نہ پھر یہ پڑھائیں گے. مگر بھی جناب یہ آپ نے یہ بیان کیا جناب حاشیہ یہ ایک نمبر کا، تب یہ نہ پڑھائیں گے پھر اس کے بعد وہی نہ پڑھا رہے ہیں، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں پڑھا رہے ہیں، وہ پڑھا رہے ہیں. یہ دلالت اللفظیہ الدلالۃ اللفظیہ، کہہ رہے ہیں دلالت یہ کس کی قسمیں ہو رہی ہیں، وضعیہ کی. وضعیہ کی کیسی ہوگی، ایک لفظی ہوگی. کہہ رہے ہیں اذا کان الدال الموضوع لفظا، کہ جو دال ہے جو دلالت کر رہا ہے وہ کیا ہو، کیا ہو مولانا، موضوع ہو. صحیح ہے. اور وضع کس اعتبار سے ہو، لفظ کے اعتبار سے ہو. یعنی دیکھیں اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ نہیں کہ ایک شے کی دلالت دوسرے شے پر بیکار میں ایسے ہی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کا کوئی سبب ہوتا ہے، سبب ہوتا ہے. اور وہ سبب کیا ہے یہاں پر، وضع. وہ سبب کیا ہے، وضع ہے. اب دیکھیے مولانا الدلالۃ غیر اللفظیت، دلالت غیر لفظیہ. کہہ رہے ہیں اذا کان الدال الموضوع غیر اللفظ، کہ جو دلالت کر رہا ہے، صحیح ہے، کسی شے پر وہ کیا ہو، لفظ نہ ہو بلکہ غیر لفظ ہو. کل اشارات، جیسے کہ کیا ہوتے ہیں، اشارے ہوتے ہیں. یہاں پہ مثال لکھ لیں مولانا دلالت اللفظیہ میں، جیسے لفظ ماں کی دلالت، ماں کی دلالت معروف سائل پر، ہاں اور جیسے لفظ قلم کی دلالت اسی کے آگے نہیں اسی پہ، اور جیسے لفظ قلم کی دلالت جی
کیا لکھے؟ اور جیسے لفظ قلم کی دلالت، ہاں، لکھنے والے آلے پر، لکھنے والے آلے پر. اب آ جائیں الدلالت غیر اللفظیہ. کہہ رہے ہیں جب دال کیا ہو؟ غیر لفظ ہو. کل اشارات، جیسے کہ اشارات ہوتے ہیں مولانا، راستہ چلنے کے اشارات ہوتے ہیں. سائن بنا ہوتا ہے کہ احمد آباد جانا ہے تو اس طرف جائیے، صحیح ہے، وہ اشارہ ہے کہ نہیں ہے؟ بم کے اشارے ہوتے ہیں، بریکر کے، بمپر نہیں یار، بم سڑک پہ جو بم بنایا جاتا ہے اس کے اشارے دیے جاتے ہیں روڈ پہ، ہائی ویز پہ، ٹرن کے اشارے دیے جاتے ہیں، صحیح ہے. کہیں پہ روڈ کراس ہو رہا ہے تو اس کے بھی کیا رہتے ہیں؟ اشارے رہتے ہیں. بالکل، اس کی پٹری کا کیا رہے گا؟ اشارہ رہے گا. ہوٹل کا اشارہ رہے گا. پیٹرول پمپ کے اشارے رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں؟ کہ کتنے کلومیٹر پہ پیٹرول پمپ ہے، کب کہاں پہ کیا ہے، اسکول ہے. تو کل اشاراتی والخطوط. اب وہ پیٹرول پمپ کی ٹنکی جو بنائی رہتی کس پہ دلالت کرتی ہے؟ پلیٹ چمچ وہ بنا دیا، ایک بورڈ بنا دیا، کس پہ دلالت کرے گا؟ ہوٹل پہ، ریسٹورنٹ پہ. تو وہ لفظ ہے کہ غیر لفظ ہے؟ غیر لفظ ہے. والنقوش، اور اسی طرح سے نقش و نگار جو دلالت ہوتے ہیں. مثلا مولانا وہ خطرے کا نشان، 2 ہڈی اور 1 منڈی مردے کی، کیا ہوتا ہے؟ ڈینجر. ہاں، الیکٹرک کے لیے. والنقوش وما يتصل بها من رموز العلوم، اور اسی طرح سے جو علوم کے رموز ہیں، اشارے ہیں، علامتیں ہیں، جیسے پلس کا، مائنس کا، ملٹی پلائی کا، وہ دلالت ان کا کیا ہے؟ کچھ لائنیں ہیں، بس کس پہ دلالت کر رہے ہیں؟ گوڑے پہ. اور ایسے ایسے کر دیا تو گوڑا، ایسے ایسے کیا تو کیا ہو گیا؟ پلس ہو گیا. واللوحات المنصوبہ فی الطرق، اسی طرح سے وہ بورڈ، لوحات یعنی بورڈ، وہ بورڈ جو نصب ہوتے ہیں کہاں؟ راستوں میں، لتقدیر المسافات، دوریاں بتانے کے لیے. او لتعین اتجاہ الطریق الى محل او بلدۃ، یا جو آپ کو متوجہ کرتا ہے، جہت بتاتا ہے کسی شہر اور کسی قصبے یا کسی جگہ کی طرف. نحو ذالک، یا اسی جیسے اور دوسری اتجاہات. اب جو بات آئے گی الدلالۃ اللفظیہ، وہ انشاءاللہ سنیچر سے ہم لوگ بات کریں گے. والحمدللہ رب العالمین.